بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ ہوش کھو بیٹھے ہیں، اب موت ہی ان سونے والے کو جگائیں گی۔ السلام علیکم پیارے اسلامک بھائی اور دوستوں، آئیے ہم جانتے ہیں آج ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے اور ہم کتنے آلسی اور بے فضول خرچی ہو گئے ہیں۔ ایک مرتبہ میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے گیا، نہ گرمی تھی نہ ٹھنڈک تھی، موسم نارمل تھا اور بہت خوشگوار تھا۔ پنکھے چل رہے تھے، دن کا وقت تھا، مچھر وغیرہ بھی نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے پنکھا بند کر دیا تو ایک صاحب بڑے ناراض ہو کر بولے، کیا آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ میں نے کہا، کیا آپ کو گرمی لگ رہی ہے؟ تو وہ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہ بن پڑا، یعنی وہ چپ ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دے پائے۔ گھروں میں بھی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ہر قسم کی فضول خرچیوں سے بچنا چاہیے۔ خیال رہے کہ زیادہ آرام طلب بن جانا پریشانیوں کو دعوت دینا ہے، اور دکھ میں سکھ ہے اور سکھ میں دکھ ہے، آرام میں پریشانی ہے اور پریشانی میں آرام ہے۔ آج لاپرواہیوں کا یہ عالم ہے کہ گھروں، کمروں اور حجروں میں باہر سے تالے پڑے ہیں، اندر پنکھے چل رہے ہیں، بلب جل رہے ہیں، کمرے بند کرنے کا دھیان نہیں اور نہ ہی سوئچ بند کرنے کا دھیان ہے۔ جان بوجھ کر لاپرواہی برتتے ہیں۔ موسم نارمل ہے اور پنکھے، کولر، اے سی چلائے جا رہے ہیں، بند کمرے ہیں اور لحاف گدے بھی، اور بے ضرورت ساری رات ہیٹر جلائے جا رہے ہیں۔ راتوں میں اتنی تیز روشنیاں کی جا رہی ہے کہ بالکل دن بنانے کے چکر میں پڑے ہیں۔ یہ سب فضول خرچیاں شرم بھی ممنوع ہے اور بیماریوں کا دعوت دینا ہے، اور عادتیں خراب کر کے خود کو مصیبت میں ڈال بھی رہے ہیں۔ اور مسجدوں کا تو یہ حال کر رکھا ہے کہ دن بھر اپنے کام دھندوں کے لیے کھیتوں، پیروں، جنگلوں، دکانوں اور مکانوں، فیکٹریوں کے کارخانے میں گرمی سرنے والے بھی جب مسجد میں آتے ہیں تو بجلی کا پنکھا بٹن دیکھنے اور کھولتے آتے ہیں۔ مسجدوں میں 10-5 منٹ کے لیے بھی معمولی سی پریشانی برداشت نہیں کر رہے۔ جہاں نفس کشی، ریاضت، مجاہدے ہوتے تھے، اب وہ مسجدیں عیش قدے اور آرام گاہیں بنتی جا رہی ہے، کیونکہ لوگ ہوش کھو بیٹھے ہیں۔ اب موت ہی ان سونے والوں کو جگائیں گی۔ آئیے دوسری حدیثوں میں کیا بیان آیا ہے، سماعت فرمائیں۔ چھوٹے بچے کو مسجد میں نہ آنے دیں۔ چھوٹے کمسن بچے جو نماز کی اہمیت کو نہیں جانتے، وہ اس کو بھی ایک طرح کا کھیل سمجھتے ہیں، مسجدوں میں کود پھاند مچاتے ہیں۔ انہیں مسجد میں آنے سے روکنا ضروری ہے۔ انہیں نماز سکھانا اور یاد کرانا ہو تو گھروں میں اور مدرسوں میں سکھائی جائے۔ جب کچھ سمجھدار ہو جائے تو مسجدوں میں لایا جائے، یعنی جس بچے کو مسجد کا ادب پتہ چل جائے انہیں ہی مسجد میں لانا چاہیے، چھوٹے بچے کو نہیں لانا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنی مسجدوں کو اپنے چھوٹے بچے اور پاگلوں سے بچاؤ۔ اور آگے سماعت کریں۔ اسلام میں سب سے اچھا کام، اسلام مذہب میں سب سے اچھا کام خدا کے گھر یعنی مسجدوں کو بنانا، انہیں آباد کرنا یا کرانا، ان کی دیکھ بھال رکھنا اور 5 وقت کی نماز ادا کرنا اور پڑھنا۔ مسجدوں کو آباد کرنے، ان میں نماز پڑھانے، اذان دینے، ان کی صفائی ستھرائی کرنے والوں کو بھی ہر طرح خوش رکھنا چاہیے تاکہ خدا کے گھر خدا کے ذکر سے آباد رہے۔ کچھ خانقاہوں، درگاہوں پر میں نے دیکھا کہ وہاں لوگ جاتے ہیں اور وہاں کے سجادوں، پیرزادوں، مجاوروں کو لمبی لمبی رقم نذرانے کے طور پر دے کر آتے ہیں، لیکن وہاں یا آبادیوں میں جو مسجدیں ہیں ان کے اماموں، مؤذنوں، صفائی ستھرائی رکھنے والوں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ انہیں چاہیے کہ انہیں بھی ضرور نذرانے دیا کریں۔ مسجدوں کو آباد کرنے اور کرانے میں جو رقم خرچ ہوتی ہے وہ اسلام میں سب سے بہتر خرچہ ہے اور اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے، بہترین طریقہ ہے۔ ذرا سوچئے، آخر جو ولی اور بزرگ بنے ہیں وہ بھی تو اللہ کے گھر اور اس کی عبادت و ذکر کرنے سے بنے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ مسجدوں کی صاف صفائی کریں اور مسجدوں کے امام صاحب اور مؤذن صاحب کی ضرورتوں کو سمجھیں اور ان کی مدد کریں۔ اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی مسجدوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مؤذن صاحب اور امام صاحب کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔